السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم بڑی دھوم دھام سے 11ویں شریف مناتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور 11ویں کرنا بھی چاہیے۔ الحمدللہ ہم بھی مناتے ہیں، پورے دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ صرف ہم 11ویں مناتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ گویا کہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہم صرف فاتحہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، ایک واقعہ سناؤں۔ ایک شخص حضور غوث اعظم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا شیخ، میں کماتا تو بہت ہوں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ میرا کمایا ہوا کہاں چلا جاتا ہے، کہاں خرچ ہو جاتا ہے، میری کمائی میں بالکل برکت نہیں ہوتی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ عرض کرنے لگا، وہ راستے کے کنارے پر ہے۔ آپ نے فرمایا، جا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دے۔ اب آپ دیکھیں، ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا ہے، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں، جو کہ پیروں کی پیر ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی عمل بتائیں گے، کوئی وظیفہ بتائیں گے۔ نہ تو آپ نے کوئی عمل بتایا، نہ کوئی وظیفہ بتایا۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ جا کر اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دینا۔ وہ شخص گیا، جانے کے بعد اس نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دیا۔ اس کے بعد سے ہی اس کے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول ہونے لگا، اس کی کمائی میں خوب برکتیں ہونے لگیں۔ وہ شخص کافی مالدار ہو گیا اور اس علاقے کے رئیسوں میں اس کا نام آنے لگا۔ وہ شخص، ایک دن اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو مالداری مجھے ملی ہے، ایک دن میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا تھا، آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دوں، اس کے بعد سے میرے دن بدل گئے ہیں، تو کیوں نہ میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں دوبارہ سے حاضر ہو جاؤں۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد میں اس نے سارا قصہ سنایا اور عرض کرنے لگا کہ حضور ذرا یہ تو ارشاد فرما دیں کہ یہ پردہ ٹانگنے میں کون سی حکمت تھی کہ صرف پردہ ٹانگنے سے ہی میرے دن بدل گئے، میری کمائی میں برکت ہونے لگی، میں مالدار ہو گیا۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تیرے گھر پر پردہ ٹنگا ہوا نہیں تھا، دروازے پر پردہ ٹنگا ہوا نہیں تھا، تو جب تیرے گھر کے سامنے سے لوگ گزرتے تھے تو نمازی بھی ہوتے تھے ان میں سے کچھ، اور کچھ بے نمازی بھی ہوتے تھے، تو کچھ بے نمازیوں کی نگاہیں تیرے گھر کے اندر پڑتی تھیں، ان نگاہوں کی نحوست کی وجہ سے جو برکت تیرے گھر میں تھی وہ برکت ختم ہو جاتی تھی۔ بے نمازی کی نظروں کی نحوست، غور کیجئے گا ذرا، بے نمازی گھر کے اندر نہیں جاتے تھے، بے نمازیوں کی نظریں گھر کے اندر جاتی تھیں، ان کی نحوست کا عالم یہ تھا کہ اس کے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو نے پردہ ٹانگ دیا تو اب ان بے نمازیوں کی نظریں تیرے گھر کے اندر نہیں جاتی ہیں، اب نحوست تیرے گھر کے اندر نہیں آتی ہے، لہٰذا تیرے گھر پر خیر و برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس گھر میں ہی بے نمازی ہوں، جس گھر میں ایک دو نہیں بلکہ 3-4 بے نمازی ہوں، جس گھر میں پورا کا پورا گھر ہی بے نمازی ہو، اس کی نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے، ادھر سے پیسہ آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، طبیعت خراب اور بیماریوں میں چلا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہماری شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم چاہیں پورا قرآن دروازے پر تعویذ کی طرح ٹانگ دیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل نہیں کریں گے، اگر ہم بزرگوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں، پھر ہم کہیں کہ ہم حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔